قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں بدترین لوگ ہوں گے جو قبروں کو جا کے پوجا شروع کر دیتے اور قبروں پہ جا کے سجدے شروع کر دیتے۔ پھر ایک دن آپ کو خبر، یہود کہ انصار مدینہ بیٹھے رو رہے ہیں، سرکار تشریف نہیں لا رہے مسجد کے اندر، آقا کے ہجر میں، حضور کے فراق میں، جدائی میں رو رہے ہیں۔ تو آقا نامدار کو بتایا گیا، سرکار ہے مجھے لے چلو، ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، آپ کو لے کر گئے اور آپ نے پھر کہا مجھ پر 7 کنویں کے پانی مشکیں بھر کے مجھ پر بہائی جائے۔ آپ پھر غسل فرمایا آپ نے اور مسجد تشریف لے گئے۔ حضرت عباس اور حضرت علی کے سہارے مسجد آئے اور آپ نے وہاں پر بیٹھ کر لوگوں سے گفتگو فرمائی اور فرمایا سنو، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو کو چاہے لے لے یا جو اللہ کے پاس ہے اسے قبول کر لے۔ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو دنیا کی زینت لے لے، دنیا میں رہنا قبول کر لے، اور چاہے تو جو اللہ کے پاس انعام ہے اس کو قبول کر لے۔ اور فرمایا اللہ کے اس بندے نے وہ قبول کر لیا جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ بات سننا تھا، ابوبکر صدیق روتے ہوئے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہماری جانیں آپ پہ قربان۔ اب کئی صحابہ کرام الجھ گئے، انہوں نے کہا ان کو کیا ہوا ہے، سرکار نے ایک بندے کی بات کی ہے، یہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو نہ سمجھ لوگ ہوتے ہیں، جن کی ابھی سمجھ میں جلدی بات نہیں آئی تھی پوری، انہوں نے برا منایا، کہا دیکھو بابا جی کو کیا ہو گیا ہے، یہ کھڑے ہو کر رونے لگے، حضور کی بات کو کاٹ دیا درمیان میں۔ سرکار نے کہا ابو بکر کو مت کچھ کہو، اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، مگر مجھے خلیل میرے رب نے بنایا ہوا ہے، اس لیے ابو بکر سے کچھ مت کہو۔ مسجد کے سب کھڑکیاں بند کر دینا سوائے ابو بکر کے گھر والی کھڑکی کے، وہ کھلی رہنے دینا۔ یہ گفتگو سرکار نے وہاں پہ فرمائی اور پھر وہاں پہ فرمایا لوگوں نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ مسجد نبوی میں سرکار کی آخری گفتگو تھی، جہاں پہ آپ نے اشارہ دے دیا کہ میں نے اللہ کے پاس جانا قبول کر لیا ہے، اور ساتھ پھر نصیحت فرمائی لوگوں نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے۔ اللہ کا حکم ہے قرآن میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ جو حکم اللہ نے دیا، میرے آقا نے دنیا سے پردہ کرتے وقت تک اللہ کے حکم کی تعلیم اور تبلیغ کرتے رہے۔ پیغمبر چونکہ لوگوں کو اللہ کا دین بتانے کے لیے آتا ہے، اس لیے آپ دم واپسی ہے، دنیا سے پردہ کر رہے ہیں، مگر اس حال میں بھی فرما رہے ہیں لوگوں اللہ سے نماز کے بارے میں ڈرنا، نماز کے بارے میں ڈرنا، نماز کا خیال کرنا۔ اور فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی اپنے گھر والوں پر، بیویوں پر زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا۔ یہ 2 نصیحتیں آپ نے فرمائی، ایک کا تعلق اللہ کے حق کے ساتھ ہے اور دوسرے کا تعلق بندوں کے حق کے ساتھ ہے۔ یہ کمال درجے کی اپنے مقصد کے ساتھ لگن ہے کہ اس حال میں کہ جب طبیعت پر غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اس وقت بھی آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور مجھے یاد آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہو گیا تھا مسجد میں، اور آپ کے جسم کی آنتیں کٹ گئی تھیں، اور حکیم نے کہہ دیا تھا کہ آپ جو وصیت کرنی ہے کر لیں، بچ نہیں پائیں گے۔ اس وقت ایک نوجوان آپ کے سامنے آیا اور آ کر کہا کہ اے عمر آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو شہادت کا شرف دیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ یہ کہہ کر واپس جانے لگا، آپ نے کہا اس لڑکے کو بلاؤ، واپس بلاؤ۔ واپس بلایا تو کہا بیٹے میں تمہاری شلوار کو دیکھ رہا ہوں، تمہارے پہنچے نیچے لٹک رہے ہیں، ان کو اوپر کر کے رکھو۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کیفیت میں بھی جب کسی کو کوئی ایسا کام کرتے دیکھا جو خلاف شریعت تھا، تو اس حال میں بھی عمر فاروق وہ بات اس کو کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے دین کے ساتھ تعلق، شریعت کے ساتھ تعلق، قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ تعلق۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا دین کے ساتھ رشتہ کیا بچ گیا ہے، ہمیں کس قدر عزیز ہیں حضور کے احکامات، اللہ کے احکامات، آقا کی سنتیں، حضور کا طریقہ، حضور کے فرمودات ہمیں کس قدر عزیز ہیں، ہمیں اس کی کتنی فکر ہے، یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے
یہ بھی فرمایا اپنے گھر میں آ کر، جو گھر کے اندر لوگ موجود تھے، فرمایا کہ پچھلی قوموں کے اندر جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا، لوگ اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیا کرتے تھے، لوگ وہاں جا کے سجدے شروع کر دیتے تھے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں بدترین لوگ ہوں گے جو قبروں کو جا کے پوجا شروع کر دیتے اور قبروں پہ جا کے سجدے شروع کر دیتے۔ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اللہ کے نبیوں کی قبروں کو جا کے سجدہ گاہ بنا دیا تھا۔ سرکار یہ آخری وقت میں یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ خبردار میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرنا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنا لینا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ تعظیم، عزت، احترام اپنی جگہ پر ہے، مگر وہ عبادت جو اللہ کا حق ہے، فرمایا وہ قبر کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا تم لوگ۔ پھر آپ نے اسی مسجد کے اندر یہ واقعہ چل رہا ہے، آپ نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے قصاص کے لیے پیش کیا۔ فرمایا جس شخص کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی یا میری وجہ سے اس کی عزت پہ کوئی حرف آیا ہو یا میری وجہ سے اس کے مال کو کوئی نقصان پہنچا ہو، تو میں حاضر ہوں یہاں پر مجھ سے بدلہ لے لے، وہ اپنا مجھ سے وہ اپنا بدلہ لے لے۔ میں اللہ تعالیٰ کے پاس اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے مخلوق کے حقوق سے بری ہو کے جاؤں خدا کی بات۔ ہمارے لیے بہت قابل غور ہیں یہ چیزیں کہ کیا ہمیں یہ پرواہ ہے؟ ہم کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، کسی کا مال لوٹ لیتے ہیں، ہمیں بھی کبھی خیال آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور خدا کے سامنے جواب دینا ہے ہم نے جا کر کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا کر کے آئے ہیں؟ میرے آقا تو معصوم ہے، سید المعصومین ہے، کائنات کے لیے خدا نے مصطفیٰ کو سراپا رحمت بنا کے بھیجا، مگر اس کے باوجود بھی فرمایا اگر کسی کا کوئی حق میرے اوپر ہو تو آج مجھ سے بدلہ لے لے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو مخلوق کے حق سے بری ہو کے جاؤں میں یہاں سے۔ آپ جانتے ہیں کیا ہوا جب حضور نے یہ فرمایا؟ ایک بندہ کھڑا ہوا، کہا آقا میرے 3 درہم آپ کی طرف رہتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ یار اتنی محبت اور 3 درہم یاد کروا دیے۔ ہمارے ہاں لوگ محبتوں کا معیار یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے پیسے مانگ لیے اپنے دیے ہوئے، یار دیکھو یار اس کو ذرا بھی نہیں خیال بھی میں کہیں بھاگا جا رہا ہوں، ہم اس کو عزت کے خلاف سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو محبت کی کمی سمجھا جاتا ہے۔ مگر آقا انعامدار نے جو صحابہ کرام کی تربیت کی تھی، اس تربیت کا یہ فیض تھا کہ جو حق اور سچ ہوتا تھا صحابہ کرام بولا کرتے تھے۔ سرکار نے حضرت عباس کے بیٹے فضل سے کہا کہ 3 درہم ان کو دے دو، جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو دے دو۔ بعض اور روایات میں دیگر باتیں آتی ہیں مگر وہ بہت ضعیف ہیں، اس لیے اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا میں انصار کے بارے میں، مہاجرین تو آقا کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ اقتدار ان کو ملے گا، حکومتیں یہ کریں گے، غلبہ ان کو ملے گا، طاقت ان کے پاس ہوگی۔ انصار مدینہ جنہوں نے مہاجروں کے لیے مدینے کے در کھول دیے تھے، اپنے گھر کھول دیے تھے، اپنا مال قربان کیا تھا، اسلام کی خاطر جنگیں لڑ کے اسلام کو اونچا کیا تھا، سرکار نے فرمایا سنو میں انصار کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، وہ میرے قلب و جگر ہیں، وہ جگر ہے میرا دل ہے، وہ میرا قلب و جگر ہے، وہ انہوں نے اپنی جو ذمہ داری تھی پوری کر دی ہے، ان کا حق باقی ہے ابھی تک۔ تم میں سے جب کوئی بندہ حکمران بنے تو ان میں سے جو نیک لوگ ہیں انہیں اس کا صلہ اور اجر دے، اگر کسی سے کوتاہی ہو جائے تو درگزر کرتا رہے ان کو، وہ میرے قلب و جگر ہے، ان کا خیال کرنا۔ انصار مدینہ کا